امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بلی کیے جانے کے باوجود یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اب بھی امریکہ کے ساتھ مدنیات کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ یورپین رہنماؤں کے درمیان یوکرین معاملے پر اتفاق ہوا ہے کہ جب تک روس یوکرین جنگ جاری ہے، یوکرین کو فوجی امداد جاری رہے گی اور روس پر معاشی دباؤ بڑھایا جائے گا۔ 3 دن قبل ہی ناظرین اوول آفس میں صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کی ملاقات ہوئی کہ جس میں غیر متوقع طور پر دوران مذاکرات امریکی اور یوکرینی صدر کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ شروع ہو گیا، جبکہ نائب امریکی صدر جے ڈبلیو وینس نے براہ راست صدر زیلنسکی کو حرف تنقید بنایا، ان پہ دباؤ ڈالا۔ بات چیت کے دوران صدر زیلنسکی نے صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ جنگ کی وجہ سے یوکرین کے شہر ملبے میں تبدیل ہو گئے ہیں، آپ کو معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ امریکہ اس معاملے سے نکل جائے گا، آپ تیسری جنگ عظیم کا جوا کھیل رہے ہیں۔ جبکہ نائب امریکی صدر جے ڈبلیو وینس نے یہ کہا کہ اوول آفس میں آ کر خود کو بڑا بنا کر پیش کرنا امریکہ کی توہین ہے۔ دوران تکرار صدر زیلنسکی کو سوٹ نہ پہننے کا بھی تانا دیا گیا، جبکہ جو بائیڈن کو بھی بار بار ذلیل کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ امریکی صدور کے جواب میں یوکرین کے صدر نے ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ روس کے ساتھ مل کر ان پر الزامات لگانے میں احتیاط کریں۔ وائٹ ہاؤس میں کیمروں کے سامنے صدر ٹرمپ صدر زیلنسکی پر زور دیتے رہے، اپنے پریڈیسیسر کو سٹوپڈ پریزیڈنٹ کہتے رہے، یوکرین روس کے ساتھ صلح کر لے، ساتھ ہی یہ پریشر ڈالتے رہے کہ امریکی نائب صدر زیلنسکی کو بار بار یہ کہا گیا کہ آپ نے واشنگٹن کی مسلسل حمایت کا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ اوول آفس ملاقات سے قبل توقع کی جا رہی تھی کہ یوکرین اور امریکہ کے درمیان مدنیات سے متعلق معاہدہ طے پایا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا اور یوکرین کے صدر وائٹ ہاؤس میں کھانا کھائے بغیر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے امریکی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی اور نہ ہی ہڈسن انسٹیٹیوٹ اور واشنگٹن ڈی سی میں یوکرین ہاؤس کا دورہ کیا، جبکہ ملاقات کے بعد صدر زیلنسکی نے ایکس پر امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ شکریہ امریکہ، شکریہ آپ کی حمایت اور اس دورے کے لیے، شکریہ امریکی صدر، کانگریس اور امریکی عوام، یوکرین کو صرف دیر پا امن کی ضرورت ہے اور ہم بس اسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جبکہ یورپین ممالک کی طرف سے صدر زیلنسکی کو واضح پیغام دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ سب سے پہلے یورپین کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لین نے اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ آپ کا وقار یوکرینی عوام کی بہادری کا معترف ہے، مضبوط رہیے، بہادر رہیے، نہ ڈر رہیے، آپ کبھی بھی تنہا نہیں ہیں۔ صدر صاحب جرمن چانسلر اولاف شلوز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوئی بھی یوکرینی شہریوں سے زیادہ امن کا خواہاں نہیں ہے، یوکرین جرمنی پر انحصار کر سکتا ہے اور یورپ پر بھی۔ جرمنی کی قدامت پسند جماعت سی ڈی یو کے سربراہ فریڈرک مرز کے جو ملک کے اگلے چانسلر ہو سکتے ہیں، انہوں نے بھی ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے مناظر حیران کن تھے، جس ملک پر قبضہ کیا گیا ہو آپ اس کے صدر کی پیٹھ میں اس طرح چھرا کیسے گھونپ سکتے ہیں؟ ایک آزاد یورپ یوکرین کو دھوکہ نہیں دے گا۔ جبکہ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے یہ کہا ہے کہ روس یوکرین کے لوگوں کے خلاف جارحیت کر رہا ہے اور ہم سب کا 3 سال قبل یوکرین کی مدد کرنا اور پھر روس پر پابندیاں لگانا درست اقدام تھا اور ہم یہ جاری رکھیں گے۔ اسی طرح ناظرین آسٹریلوی وزیر اعظم نے بھی یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک ضرورت ہوگی ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیونکہ یہ ایک جمہوری قوم کی ایک آمرانہ حکومت کے خلاف جد و جہد ہے۔ جبکہ ناروے کے وزیر اعظم جونس گار سٹور نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے جو وائٹ ہاؤس میں دیکھا ہے وہ سنگین اور مایوس کن تھا۔ عالمی دنیا کی طرح بین الاقوامی اخبارات نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈی جے وینس کی شعلہ بیانی پر تبصرے لکھتے ہوئے یورپین یونین کے ایک اہلکار نے ناظرین یہ تصدیق کی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ ویک اپ کال تھا۔ جبکہ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ یورپین یونین کے امریکہ کے ساتھ سابقہ تعلقات ختم ہو چکے ہیں اور اب خود انحصاری کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں میٹافوریکل ٹرمز کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اٹلانٹک کے دوسری طرف ہمارے والدین نے ہمیں خاندانی گھر سے نکال دیا ہے، ہمارے الاؤنسز بھی کاٹ دیے گئے ہیں اور ہمیں وراثت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بی بی سی نے بھی اپنے تجزیے میں گریگر ایتھرونی نے لکھا ہے کہ 3 برسوں کے دوران امریکہ اور بین الاقوامی اتحاد نے روس کو اچھوت بنا دیا، آؤٹ کاسٹ کر دیا، مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس صورتحال کو یکسر پلٹ کر رکھ دیا ہے۔
وہ मॉस्को के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं और रूस को एग्रेसर करार देने या फिर यूक्रेन को इस जंग में मजलूम या विक्टिम तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। जबकि मारूफ अमरीकी सहाफ़ी फरीद ज़करिया ने भी CNN पर अपने तज्जिए फरीद स्टेक में यह कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हादसे से कम नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो कुछ कहा गया वो अमरीकी तारीख से अक्सर मुख्तलिफ था। अमरीकी सदर ने जालिम के खिलाफ मजलूम की मदद करने से अक्सर इज्तनाब किया। हालांकि अमरीका हमेशा शख्सी आज़ादियों का चैंपियन रहा है। अमरीका ने दूसरी जंग अजीम में बेल्जियम की माली मदद की जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया। अमरीकी सदर ज़ेलेंस्की से शुक्रिया का तकाजा करते रहे। हालांकि यूक्रेनी सदर ने मुतअद्दिद बार अमरीका का शुक्रिया भी अदा किया। फरीद ज़करिया के मुताबिक गुफ्तगू सुनकर यह वाज़ेह होता है कि ट्रंप प्यूटन के साथ एक स्पेशल बॉन्ड रखते हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सियासत के मॉरल कैंपस को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर चुके हैं कि जिसे 250 साल कबल इंतहाई सोच विचार के साथ तरतीब दिया गया था। अल अरेबिया ने भी अपने तज्जिए में लिखा है नाजरीन कि इसमें कोई शक नहीं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की के दरमियान व्हाइट हाउस में होने वाली शोला बयानी पर सबसे ज्यादा खुश होने वाले रूसी सदर हैं। दोनों इत्तेहादियों के दरमियान इस पुरतशद्दुद झगड़े ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की खिदमत की है। अल अरेबिया तज्जिए में के ऐन मुताबिक रूसी हुकाम की तरफ से भी जो बयान सामने आया है उसका इजहार ये किया गया है कि क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का यह कहना है कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक तमाम एहदाफ पूरे नहीं कर लिए जाते। और हम देख रहे हैं ऑलरेडी कि मगरबी इत्तेहाद में अब इत्तेहाद कम नजर आ रहा है। मगरबी इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े होने का आगाज शुरू हो चुका है। मगर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सदर ज़ेलेंस्की समझते हैं कि यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को अब भी बचाया जा सकता है, किसी तरह इसको रिडीम किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के मुज़ाकरात बंद दरवाजों के पीछे ही होने चाहिए। साथ ही यूक्रेन के सदर का यह भी कहना है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि यूक्रेन का मौक़िफ़ सुना जाए। हम अपने साथियों से चाहते हैं कि वो याद रखें कि इस जंग को शुरू करने वाला कौन है। लेकिन यूक्रेन अब भी अमेरिका के साथ मदनियात का मुआहिदा करने के लिए तैयार है। यूरोप की सियासत में नाज़रीन इस वक्त हलचल का दौर है। जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की पर मुआहिदा करने या फिर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव डाल रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि यूरोपियन मुमालिक ने यूक्रेन का साथ देते हुए सिर्फ बयानात दिए हैं, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस वाक़े के बाद बरतानिया की जानिब से सदर ज़ेलेंस्की का शाही इस्तकबाल किया गया है और बरतानवी वज़ीर आज़म ने बहरानी मुज़ाकराती बैठक की मेज़बानी करते हुए दुनिया को खबरदार किया है कि यूरोप की सलामती वंस इन अ जनरेशन मोमेंट है। 18 यूरोपियन मुमालिक पर मुश्तमिल मुज़ाकराती ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम सब आप और यूक्रेन की अवाम के साथ हैं और इस मेज़ पर मौजूद हर कोई आपके साथ है जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। हालिया दिनों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में ना सिर्फ जारियत नजर आ रही है नाजरीन, बल्कि कनाडा, मेक्सिको, इंडिया, चीन के बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन की मसनूआत पर भी 25% टैरिफ आयद करने का इशारा एक बार फिर दे दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन का क़याम अमरीका को दबाव में लाने के लिए था।